Bismillah ar-Rahman Rahim. Welcome to Special Education with Hamid Naqvi. آج کا ہمارا موضوع ہے ٹیچنگ سیلف ہیلپ اینڈ پریکٹیکل سکلز ٹو مینٹلی چیلنج چلڈرن. اور آج سیلف ہیلپ اور پریکٹیکل سکلز کے جس حصے کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ڈریسنگ. جیسا پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ چونکہ مینٹلی چیلنج بچوں کے سیلف ہیلپ سکل یا پریکٹیکل سکلز کی ہم بات کر رہے ہیں، تو جو بھی ہم ان کو سکل سکھا رہے ہیں وہ ان کے مینٹل لیول کے مطابق ہم نے اس کے حصے کر لینے ہیں، چھوٹے سے چھوٹا حصہ کر لینے ہیں، اور پھر جو ڈیوریشن ہوگی اس کی ٹریننگ کی وہ ڈپینڈ کرے گی اس کی آئی کیو لیول کے اوپر، یعنی وہ مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، سویئر ہے، پروفاؤنڈ تو مشکل سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں. تو جو بھی اس کا آئی کیو لیول ہے اس لیول کے مطابق ہم پیس اپ کریں گے، اور اس کو جو بھی سکلز ہم سکھائیں گے ان کو چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں ہم ڈیوائڈ کر کے ان کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق ہم ان کی ٹریننگ کریں گے. آئیے ڈریسنگ کے حوالے سے ہم ان کو کیسے ٹرین کرتے ہیں یا کرنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں. سب سے پہلے ہم شروع کریں جوتے پہنانے کے. جوتی کے تسمے یا بکل کھلے ہوں تو جوتا اتارنا سکھائیں، یعنی ہم الٹا تھوڑا سا اس کو ٹریننگ کو ہم بیک کی طرف آ رہے ہیں. جوتا پہنا ہوا ہے بچے نے، اس کے تسمے بھی کھلے ہیں اور بکل بھی کھلے ہیں. ابھی بچے کو ہم نے کہنا ہے کہ اتارو جوتا، اس کو ہم نے اتارنا سکھانا ہے جوتا. یہ آسان ترین مرحلہ ہے، اس سے ہم پیچھے کی طرف ہٹتے چلے جائیں گے، اور پھر تسمے یا بکل باندھنا یا جوتے پہننا اس کے بعد کی سٹیج ہو. سو پہلے ہم نے شروع کی آسان ترین فیز کہ ہم نے تسمے بھی اتارے ہوئے ہیں، بکل بھی کھولے ہوئے ہیں، بچے کو ہم سکھا رہے ہیں جوتا کیسے اتارنا ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ آسان ترین فیز ہے، اس سے ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ہم دوسری سٹیج اس میں ہم اس کو سکھا رہے ہیں، اس نے موزے پہنے ہوئے کہ ان کو اتارے کیسے. جیسے کہ میں نے کہا آئی کیو لیول کے بچے کو مد نظر رکھتے ہوئے مائلڈ ہے، ماڈریٹ ہے، کیا ہے اس کے مطابق ہم نے اس کو پیس اپ کرنا ہے. ممکن ہے یہ کئی دن لگے موزے اتارنے والی ٹریننگ میں. اس کو جوتے تسمے کھلے ہوئے ہیں اور بکل کھلے ہیں، اس کے باوجود اتارنے میں اس کو کئی دن لگے. ڈپینڈ کرتا ہے بچے کے اوپر، اس کے آئی کیو لیول کے اوپر، اس کے اڈاپٹیو سکلز کے لیول کے اوپر، اس کی کرونالوجیکل ایج کے اوپر کب ہم نے اس کی ٹریننگ شروع کر رہے ہیں. پھر الاسٹک والی سلوار، ابھی وہ ناڑے والی بات نہیں آئی ہے یا ابھی وہ بٹنوں والی پینٹ نہیں آئی ہے. الاسٹک والی سلوار یا پینٹ اس کو بھی ہم اتارنے سے شروع کر رہے ہیں. ابھی پہننے والی سٹیج چونکہ زیادہ مشکل نسبتاً مشکل ہے تو اس کو ہم بعد میں کریں گے. سو پہلے ہم الاسٹک والی سلوار سے یا پینٹ سے شروع کر کے یا ایون نکر سے شروع کر کے اس کو ہم کہیں گے اس کو اتارنا کیسے. یہ بھی اس کو ہم جیسے میں نے کہا ڈپینڈنگ آن ہز آئی کیو لیول اور عمر، اس کو ہم اس کے مطابق فیز کریں گے، کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا عرصہ اس کو وہ کتنی بار اس کو وہ کرانا پڑتا ہے. نیکسٹ ہم دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا نسبت اور مشکل کام. اگر بٹن یا زپ کھلی ہو تو پینٹ اتارنا سکھائیں گے. اور وہ الاسٹک والی سٹیج سے ہم آگے بڑھ گئے ہیں. پینٹ ہے جو بٹن والی ہے یا زپ والی ہے. سو بٹن اور زپ کھلا ہم کھول دیں گے اور کہیں گے اب اس پینٹ کو اتارتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو کیسے اتارو، وہ اس کو پریکٹس کرانی ہے. آہستہ آہستہ اس کو کانفیڈنس دینا ہے اتارنے کا. ایک نیچے کرے گا، ایک جو ہے نا وہ ٹانگ نکالے گا، پھر دوسری ٹانگ نکالے گا. تو یہ اس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سوچیں تو یہ ایک بڑا مرحلہ ہے کام کا. اب ہم آگے ہیں قمیض کے اوپر. ابھی بھی ہم نے سادہ ترین جو ہے وہ
سینیریو کریٹ کیا ہے کہ قمیض کے بٹن کھولے ہیں اور اس کو کہنا ہے کہ بازو نکالو، ٹھیک ہے، بازو نکالنا ہم نے اس کو سکھانا ہے، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، اور کئی دفعہ پریکٹس کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے نا بچے سے آپ کے اوپر منحصر ہوگا وہ کتنے عرصے بعد سیکھتا ہے، اور انتہائی صبر کے ساتھ ہم نے یہ عمل دہراتے رہنا ہے جب تک کہ وہ سیکھ نہ جائے۔ بند گلے کی قمیض یا جرسی یا بنیان خود اتارنا سکھائیں۔ اب تھوڑے سا ہم نے لیول اپ کر دیا ہے کہ جو قمیض ہے، پہلے جو ہم دیکھا تھا اس کے بٹن کھلے ہوئے ہیں تو اس کو کہا تھا ایک بازو نکال دو، نکالو باہر۔ اب ہم نے اس کو قمیض اور جرسی ایسی ہے جس کے جو ہے نا بند گلے والی ہے، یعنی کہ وہ اس میں بٹن ہیں ہی نہیں، جیسے بنیان ہے، تو اس کو اتارنا جو ہے وہ ہم نے اس کے ساتھ اس کی پریکٹس کروانی ہے، اور کرواتے رہنا ہے کرواتے رہنا ہے جب تک کہ اس کو اس میں مہارت نہ حاصل ہو جائے۔ پھر پینٹ یا قمیض کا سیدھا اور الٹا ہونے کی پہچان کروائیں۔ ابھی ہم پہننے کی سٹیج کی طرف جا رہے ہیں، سو پہنے گا تو تب نہ جب اس کو پتہ ہوگا کہ قمیض سیدھی ہے یا الٹی ہے، یہ نہ ہو گلے والی سائڈ وہ پیٹھ کی طرف کر دے اور پہن لے، یا پینٹ اسی طرح جو ہے نا جو سامنے والا زپ والی چیز ہے وہ پیچھے والی سائڈ پہ چلا جائے۔ سو پہلے تو اس کو اچھی طرح ہم نے پینٹوں اور قمیضوں کا سیدھا الٹا ہونے کی پہچان کروانی ہے پہننے سے پہلے۔ پھر اسی طرح ہم نے پینٹ اور سلوار کی اگلی اور پچھلے حصے کی پہچان کروانی ہے کہ یہ اگلا حصہ ہوتا ہے، یہ پینٹ کا یہ پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ پھر سلوار اور پینٹ دونوں ٹانگوں میں بالترتیب دائیں اور بائیں میں پہننا سکھائیں گے۔ اس کو سلوار ہم یا پینٹ پہننا سکھا رہے ہیں، پہلے دائیں ٹانگ ڈالی، پھر بائیں ٹانگ ڈالی، پھر اس نے اوپر اس کو پل اپ کیا، یہ ہم نے اس کو سکھانا ہے۔ بظاہر میں جیسے عرض کر رہا ہوں، جنہوں نے مینٹل ریٹارڈڈ بچے نہیں دیکھے ہوئے یا جن کے ساتھ ڈیل نہیں کیا ہوا، ان کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو لیکن یہ ان کے حوالے سے اگر سوچیں تو یہ ایک بہت بڑا مرحلہ ہے۔ قمیض یا شرٹ کا الٹا سیدھا پہچان سکھانی ہے۔ قمیض اور شرٹ کے بازو میں دائیں بائیں کی پہچان اور پہننا سکھانا ہے۔ بند گلے کی قمیض، جرسی اور بنیان، پہلے ہم نے بند گلے کی قمیض اور جرسی اتارنے کا فیز ہم کر چکے ہیں، اب پہننے کا فیز ہے۔ اب اس کو بچوں کو پہچان ہے کہ فرنٹ کون سا ہے، بیک کون سی ہے، سو وہ فرنٹ اور بیک کی پہچان اب ہوگی، اب اس کو پہننے کی ہماری مرحلہ آئے گا۔ پینٹ کی ہوک اور زپ کھولنا سکھائیں۔ جی، اب وہ پہلے ہم نے اس کو زپ اور ہوک کو اترا ہوا تھا تو اس کو کہا تھا نیچے اتارو، اب ہم نے پینٹ کی ہوک اور زپ کو کھولنا سکھانا ہے اس کو، کہ ہوک کو کیسے کھولو گے، زپ کو کیسے کھولو گے، یہ اور پریکٹس بار بار پریکٹس، کئی دفعہ غلط ہوگا، کئی دفعہ وہ پھنس جائے گا، اس کو اس کے نکالنا ہے اور اس کو بتانا ہے۔ پینٹ کی ہوک اور زپ بند کرنا سکھائیں۔ جب کھولنا اس کو آ گیا تو اب اس کو پل اپ کرنا اور ہوک کرنا، زپ کو پل اپ کرنا اور پھر اپنے ہوک کو اپنی جگہ کے اوپر سیٹ کرنا۔ قمیض یا شرٹ کے بٹن کھولنا سکھائیں۔ یہ جو ہے نا آپ قمیض اور شرٹ کے بٹن کھولنا، اس میں اچھی خاصی اس کے پوائنٹ آف ویو سے مہارت چاہیے، کیونکہ اس میں فائن موٹر سکلز جو ہے نا وہ اس کی بڑی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ بٹنوں کے ساتھ کافی دیر کشتی کرتا رہے گا، سو اس کو قمیض اور شرٹ کے بٹن کھولنا سکھائیں، بلکہ اس کو ایک پہننے سے پہلے اس کی گود میں رکھ دیں قمیض اور شرٹ، اور اس کو اس کے بٹن لگاؤ اور کھولو، تو اس سے اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ قمیض اور شرٹ کے بٹن بند کرنا سکھائیں، یہ جو ہے نا بھی اس کے ساتھ متعلقہ ہے جی، بند کرنا اور کھولنا۔ جرسی یا کوٹ کی زپ کھولنا اور بند کرنا، پہلے پینٹ کی زپ تھی، اب جرسی یا کوٹ کی زپ آ گئی ہے، اس کو کھولنا اور بند کرنا۔ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ، چاہے وہ عام بندہ ہو، چاہے وہ
جو ہے مینٹلی چیلنج ہو، مینٹلی چیلنج کو کچھ زیادہ پریکٹس کی ضرورت پڑے گی، اس کے ساتھ زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ اب آ گیا موزے ساکس پہننے کا مرحلہ۔ تو ہم نے شروع میں ساکس اتارنا سے کام شروع کیا تھا، اب ساکس کو پہننا یہ اس کو سکھانا ہے۔ اب بغیر تسمے کے جوتے خود پہننا، یہ اچھے بھلے نارمل بچے بھی 4-5 سال میں ان کو پتہ نہیں ہوتا دایاں جوتا کون سا ہے اور بائیں جوتا کون سا ہے۔ سو ان کے ساتھ آپ یوں سمجھیں کہ جتنا نارمل بچے کے ساتھ محنت کرنی پڑتی ہے سکھانے میں، ان کو ڈپینڈنگ اپان مائلڈ ماڈریٹ جو بھی لیول ہے اس کے مطابق اس کو آپ کو ذرا زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ جوتے کا بکل کھولنا سکھائیں، اگر وہ بکل والا جوتا ہے تو جوتے کا بکل اور ٹچر بند کرنا سکھائیں۔ کھولنے کی بات آ گئی، اب ہم نے ظاہر ہے ہم نے جو اپنے کام ہے ان کو ہم نے مرحلوں میں بانٹ دیا ہے۔ آپ نے ایک ہی دن میں اس کو بند کرنا، کھولنا، سب کچھ کرنا، ایک دن میں آپ سکھانے کی کوشش کریں گے تو اتنا نہیں اس میں صلاحیت سیکھنے کی۔ جوتے کے تسمے خود کھولنا سکھائیں، ابھی بند کرنے کی بات نہیں کی ہم نے۔ اب بند ہوئے تسمے کو کیسے کھولنا ہے تاکہ وہ گانٹھ نہ لگ جائے، پھنس نہ جائے۔ جوتے کے تسمے خود پرونا سکھائیں، ابھی باندھنا بعد کی بات ہے، ابھی اگر تسمہ نکل گیا اس کا سوراخ سے تو اس میں واپس کیسے اس نے پرونا ہے۔ جوتے کے تسموں کو گرہ لگانا، اب یہ مرحلہ آیا ہے گرہ لگانے والا۔ جوتے کے تسمے خود باندھنا سکھائیں، اب جوتے کے تسمے تمام مراحل اس میں آ جائیں گے جو ہے ایک ایک کر کے۔ پہلے آپ نے مرحلے الگ الگ سکھائے، اب اس کو کہا کہ تمام مراحل۔ اچھا جی، اب اس کو کپڑے پہننے آ گئے ہیں، اتارنے آ گئے ہیں، اب کپڑے سلیکٹ کرنا، انتخاب کرنا۔ وہ جرسی نہ پہن لے، پکڑ لے گرمیوں پہننے کے لیے، یا سردیوں میں کہ کون سے کپڑے ہیں، گرمیوں کو کون سے کپڑے ہیں، ٹوپی مفرل کب پہنتے ہیں، جو ہے وہ اس کا موسم کے حساب سے کپڑوں کا انتخاب۔ پھر کپڑوں کا انتخاب کرتے وقت آپس میں جوڑے ملانا، یعنی سلوار قمیض ہے تو ایک ہی کلر کی جو قمیض ہے اسی کلر کی سلوار آپ نے اس کو وارڈروب سے اس کو کہنا ہے نکالے۔ سو سلوار قمیض یا پینٹ میں تو ضروری نہیں ہے کہ جو اس کی قمیض کے ساتھ جوڑا لگانا، کنٹراسٹ ونٹراسٹ وہ تھوڑا سا ایڈوانس سٹیج ہے، لیکن سلوار قمیض کے حوالے سے لڑکیوں لڑکوں کے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی قمیض کس کے ساتھ سلوار کے ساتھ میچ کر رہی ہے۔ کپڑے اتارنے کے بعد ہینگر میں لٹکانا، جی کپڑے اتار دیا اسے اتار کے پھینک نہیں دینے، اس کو دوبارہ طے کر کے یا کیسے اس کو قمیض کو کیسے ہینگ کرنا ہے، اور پینٹ ہے یا سلوار ہے تو اس کو کیسے ہینگ کرنا ہے طے کر کے۔ کپڑے پہننے کے بعد ان کو درست رکھنے کا سلیقہ سکھائیں، یعنی آپ اس نے سلوار اور قمیض پہن لی ہے یا پینٹ اور قمیض پہن لی ہے تو پینٹ قمیض کے جو قمیض ہے پینٹ کے اندر ہونی چاہیے، باہر نہ نکل جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا سلوار جو ہے نا اس کا جو ہے ادھر ادھر نہ ہو اور صحیح اپنی جگہ پہ جیسے سلوار کی اس کی طے ہونی چاہیے وہ ہو۔ یہ اس کو مزید آپ نے سلیقہ سکھانا ہے کہ پہنے ہوئے کپڑوں میں وہ بد سلیقہ نہ لگے، برا نہ لگے۔ پینٹ اور سلوار کے نیچے جانگھیا پہننا سکھائیں۔ بچیوں کو دوپٹہ یا سکارف لینا سکھائیں۔ گندے اور صاف کپڑوں کی پہچان، یہ گندے ہو گئے اتار دو، یہ اس کے اوپر داغ لگ گیا، سالن لگ گیا، یہ گندا ہو گیا، اور پھر اس کو تبدیل کرنے کا ان کو پہچان بھی ہونی چاہیے اور تبدیل بھی کریں وہ۔ اور ہر کپڑا مناسب ٹائم کے اوپر کیسے پہننا ہے، مناسب جگہ کے اوپر، مثلا ٹریک سوٹ کھیلنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کے لیے، اور ڈریسز ذرا فارمل ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے، سونے کے لیے سلیپنگ سوٹ وغیرہ ہوتا ہے تو ان کو کپڑوں کا اس مطابقت سے وہ
چوائس کرنا سکھایا جائے. یہ جی ہم سیکنڈ پارٹ سیلف ہیلپ سکلز کا اس کے اختتام تک پہنچے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اسٹے بلیسڈ. خدا حافظ.